آج جو میں پاکستان میں دیکھتا ہوں بدقسمتی سے پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ دنیا کو ایک جمہوریت کا تحفہ ہوگا، آج اس خوبصورت پاکستان کو میں زنجیروں میں جکڑا دیکھتا ہوں۔ آئین، میں ایک کانسٹیٹیوشنل لائر ہوں، آئین کو کوئی نہیں مان رہا ادھر۔ جو فائدے والی چیز ہے اس کو مانا جاتا ہے، جو عوام کے فائدے کی چیز ہے اس کو آئین کے اندر نہیں مانا جاتا۔ پارلیمنٹ، میں پارلیمنٹ کا حصہ ہوں، پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ بنا دیا گیا ہے، اور جوڈیشری، ایک وکیل کی حیثیت سے میں اس کا بھی حصہ ہوں، جوڈیشری عدلیہ کو کمزور سے کمزور تک کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے حالات کی بات کروں، جمہوریت کا ایک مثالی تصور دیتا ہوں آپ کو، آئیڈیل جمہوریت میں کیا ہوتا۔ آئیڈیل جمہوریت میں اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ کہ ہر شخص کی آواز اہم ہے، ہر شخص کی آواز سنی جاتی ہے، بنیادی حقوق اور انسانی حقوق جن کو میں مقدس حقوق کہتا ہوں، جس میں فریڈم آف سپیچ ہے، آزادی رائے، فریڈم آف اسمبلی ہے، آنے جانے کی آزادی، جس کے اندر احتجاج کی آزادی، یہ سارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ انسانوں کو اور شہریوں کو ملتے ہیں۔ اور میرے خیال سے اگر میں کوٹ کروں، ایٹ دا ہارٹ آف ڈیموکریسی، فاؤنڈیشن ہے ڈیموکریسی کی، وہ یہ ہے کہ جو ریاست ہے وہ شہریوں کے لیے ہے۔ اٹ ایگزسٹس، دا اسٹیٹ ایگزسٹ فار آل آف اس، یہ کانسیپٹ ہے۔ بلکہ جو ڈیموس اور کرونوس جو یونانی الفاظ ہیں ان کا مطلب ہی یہ ہے پاور پیپل، پیپل پاور، لوگوں کی طاقت۔ تو جمہوریت میں جس طرح میں نے کہا کہ اس کی میں آپ کو 7 آئیڈیل چیزیں بتاتا ہوں۔ جمہوریت ہر شخص کی، میں نے آواز کا بتایا کہ آواز اس کی سنی جائے گی، سننی چاہیے۔ ہر شخص کی جو آواز ہے نہ صرف سنی جائے بلکہ اس پہ عمل ہو، فنڈامنٹل رائٹس اور بیسک رائٹس ہوں، اور سب سے بڑھ کے انصاف فراہم ہو، قانون کی حکمرانی ہو، طاقتور کی حکمرانی نہ ہو۔ یہ اس کا بہت بڑا ستون ہے۔ اور یہ جو انصاف کی بات کرتا ہوں، میں فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ایک 5واں شق بھی ہے جمہوریت میں، آئیڈیل جمہوریت میں، اور وہ یہ ہے کہ عدلیہ، ایک آزاد عدلیہ آپ کے پاس ہو جو انصاف بھی فراہم کر سکے اور آپ کے بنیادی حقوق اور انسانی حقوق کی حفاظت بھی کر سکے۔ اور آخری جو ایک فاؤنڈیشن ہے جمہوریت کی، وہ یہ ہے کہ آپ کی سول سوسائٹی اس طرح کی ہو جس طرح کے آپ ہیں، وائبرنٹ، انڈیپینڈنٹ اور اپنی رائے رکھنے والے۔ میں جو اس وقت یہ خوبصورت آپ کو ایک خیال دیا جمہوریت کا، اس میں سے صرف ایک شق دیکھتا ہوں پاکستان میں، اور وہ ہے وائبرنٹ سوسائٹی۔ مجھے جو ہمیشہ ایشوز دیکھتا ہوں پاکستان کے، پریشان ہوتا ہوں، نیند نہیں آتی، صبح اٹھ کے وہی خیال چل رہا ہوتا ہے کہ اس ملک کا ہم نے کیا کرنا ہے، تو مجھے ایک ہوپ نظر آتی ہے، اور وہ ہے ہماری قوم۔ اتنی ریزیلینٹ قوم دنیا میں نہیں ہوگی، اینڈ دیٹ از آور ہوپ، دیٹ ول بی آور ہوپ انشاءاللہ۔ اب یہ تو میں نے آپ کو بتائی خوبصورت ایک خیال، مثالی تصور جمہوریت کا۔ ریالٹی کیا ہے؟ بدقسمتی سے جو خواب ہے اور جو ریالٹی ہے اس میں بہت بڑا خلا ہے۔
بہت بڑا گیپ ہے، اور اس گیپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ گیپ کیوں ہے، وہ خلا کیوں ہے، وہ خلا کیا ہے، اور وہ خلا کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں۔ آج جو میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرا مقصد یہ ہے آپ کو دیکھ کے کہ ہم یہ تینوں چیزیں سمجھیں، جانیں کہ خلا کیوں ہے، کیا خلا ہے، اور اس کو کس طرح ہم نے سالو کرنا ہے۔ میں آپ کو کچھ پاکستان کی تاریخ تک لے جانا چاہتا ہوں۔ جب مجھے کہا گیا کہ ریپ اپ کر دیں تو میں اس کو جلدی سے ریپ اپ کرتا ہوں، تاریخ کو سکپ کر دیتے ہیں تھوڑا سا، لیکن جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہماری خلا کی سب سے بڑی وجہ ایلیٹ کیپچر ہے۔ ہماری جو جمہوریت ہے وہ ایلیٹ کیپچر کا شکار ہے، اور ایلیٹ کیپچر کا مطلب کیا؟ مجھے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں۔ ایلیٹ کیپچر وہ خاص لوگ ہیں، وہ طاقتور لوگ ہیں جو کہ جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے یا جمہوریت کے باہر رہتے ہوئے وہ حکومت پہ قابض ہیں۔ اور پاکستان کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں اس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی مختلف شکلیں ہوتی رہی ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا تو انڈر دا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی گئی تھی۔ اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں بڑے اچھے پولیٹیشین تھے، لیکن سارے جاگیردار تھے، بڑے بڑے نام تھے۔ ان کو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ آپ آئین بنائیں اور جلدی بنائیں، کیونکہ کوئی بھی ملک آئین کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بدقسمتی سے وہ جو سیاستدان تھے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبرز، وہ آپس میں لڑتے رہے، اور انہوں نے حکومت کے جو پوسٹ تھیں لے کے مزے کرتے رہے۔ بیوروکریسی اس وقت کی بڑی مضبوط تھی، پڑھی لکھی تھی۔ ابھی نیا پاکستان بنا تھا تو بیوروکریسی ایک تھا، وہ حکومت چلاتے رہے، اور ان کے ساتھ شامل ہو گئے، ابھی ذکر کیا تھا 1951 میں ایوب خان کو بنا دیا انہوں نے، ماشاء اللہ لگا پنجاب میں، احمدی رائٹس ہوئی، اور وہاں سے ایک نیکسس بن گیا بیوروکریسی اور آرمڈ فورسز کا۔ وہ ہماری پہلی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ لیاقت علی خان جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے کوشش کی کہ ہمارا پہلا آئین بنا دیں، لیکن ان کو وہ بدقسمتی سے اسیسینیٹ کر دیا گیا۔ 1956 کا آئین بیوروکریسی نے دیا، اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا، آئین ختم کر دیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت ایک اور انسٹیٹیوشن نے جوائن کر لیا، اور وہ کون سی انسٹیٹیوشن تھی جس نے جمہوریت میں، جو میں نے آپ کو خالی پلاؤ بنایا دیا بھی جمہوریت کا، اس نے حفاظت کرنی ہوتی ہے بنیادی حقوق کی، یعنی کہ جوڈیشری۔ سو جوڈیشری شامل ہو گئی، آرمڈ فورسز اور بیوروکریسی، اور انہوں نے 1956 کا آئین ختم کر کے تو کو کر دیا۔ اب کیا ہوا اس دن؟ ہم عوام کی طاقت کی بات کر رہے ہیں۔ ایک کمیونیکے گیا ایمبیسی سے، یو ایس اے کی ایمبیسی سے۔ اس کمیونیکے نے یہ کہا کہ ناٹ اے ڈاگ بارکڈ، دا کو از سکسیسفل۔ کوئی نہیں نکلا باہر، عوام کی طاقت اس وقت نہیں نظر آئی۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں یہ قصہ بار بار ہوا۔ دوسرا مارشل لاء آ گیا ایوب خان صاحب کے بعد، یحییٰ خان کا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کا آدھا لوگوں کی جو طاقت تھی وہ چلے گئی۔ کنکلوژن پہ آتے ہیں۔ ایلیٹ کیپچر کی ہم بات کر رہے تھے ابھی۔ ہسٹری دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا بار بار کہ ایلیٹ کیپچر کیا ہوتا ہے، لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ قوم ہماری بڑی ریزیلینٹ ہے، بہت زبردست قوم ہے۔
جب یہ لڑائی ہو رہی تھی بہت زیادہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں، اور ایک بار بے نظیر بھٹو آئیں چلے گئیں، کچھ دیر بعد نواز شریف صاحب آئے وہ چلے گئے، آپس میں لڑتے رہے، اور اس کے بعد پھر مشرف آ گئے. مشرف صاحب کے بعد ایک میری نظر میں، اینڈ آئی بلیو دس ود دا باٹم آف مائی ہارٹ، کہ ایک تیسری فورس آئی، اور وہ تیسری فورس عمران خان صاحب کی شکل میں. اور یہ جو تیسری فورس تھی، انہوں نے یقین دلایا لوگوں کو، اپنے میں، اپنی طاقت میں، عوام کی طاقت میں یقین رکھیں. اور پھر عوام نے ایک ریولیوشن کی، آپ سب نے ایک ریولیوشن کی. دو تین ابھی مجھے لوگ ملے تھے جن کو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. 8 فروری کو جب الیکشن آیا تو عوام نے کہا ہم تو اپنی رائے بتائیں گے، آپ جو بھی کر لیں، آپ سمبل لے لیں، آپ الیکشن میں ریگنگ کر دیں، ہم نے اپنی رائے دینی ہے. اور رائے دی، دھڑلے سے دی. پھر کیا ہوا؟ جمہوریت پہ حملہ ہو گیا. عوام کی مینڈیٹ کو نہ صرف نظر انداز کیا گیا، بلکہ شدید ظلم کے ساتھ اور دھاندلی کے ساتھ اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا. آج کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قانون جو کہ ہماری تحفظ کے لیے ہے، ایک ویپن کے طور پہ، ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. تو ہمارے سامنے ایک بہت سیریس قسم کا معاملہ ہے. منتخب حکومت نہیں آئی، ایلیٹ کیپچر ہو گیا. آج بھی اس کو آپ ہائیبریڈ رجیم کہہ لیں، اس کو جو مرضی کہہ لیں، ایلیٹ کیپچر میں ان کو خوف ہے. کیا خوف ہے؟ کیونکہ نہ تو ان کے پاس پالیسی ہے، نہ کوئی وژن ہے، نہ کوئی اکنامک ایجنڈا ہے. لیکن کیا ان کو ڈر کیوں ہے، خوف کیوں ہے؟ خوف اس لیے ہے کیونکہ ان کے پاس عوام کی طاقت نہیں. کہاوت آپ نے سنی ہوگی ہے کہ کسی کو اپنے آپ کو بادشاہ کہتے ہیں لیکن اس کے سامنے رعایا ہی نہیں ہے تو وہ بادشاہ نہیں رہ سکتا. تو جو حکمران حکمرانی کر رہا ہے، اگر اس کے پاس لوگوں کی طاقت نہیں، اگر ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، ان کے پیچھے مینڈیٹ نہیں ہے، تو پھر وہ صرف اور صرف ظلم اور قرضے لے لے کے زندگی گزار سکتے ہیں، حکمرانی نہیں کر سکتے. یہ ہے پیپل پاور کا ایشو. یہ ہے جس کی بات آج ہمیں کرنی چاہیے. اب سلوشن کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ مجھے پوچھتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ اب کیا کریں؟ چپ رہیں، انتظار کریں کہ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ خود. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ایک سانپ کو جتنا بھی پیار کر لیں وہ بلی نہیں بنے گا، وہ آپ کو کاٹے گا ہی کاٹے گا. تو اس لیے آپ کے پاس ہتھیار تو ہے نہیں، لیکن آپ کے پاس دماغ ہے. تھینک یو، میں دیکھ رہا ہوں دماغ ہے. آپ کے پاس دماغ ہے، آپ کے پاس دل ہے، آپ کے پاس زبان ہے، اور آپ کے پاس یہ قلم ہے. تو آپ نے لکھنا بھی ہے، بولنا بھی ہے، جو ابھی میں خود کر رہا ہوں، جو آپ کے سے پہلے بھی سے کیا بہت سارے لوگوں نے، تھینکس ٹو این جی اوز لائک دس. بولتے رہیں گے تو یہ جو چراغ ہے جمہوریت کا اور آزادی کا، وہ جلتا رہے گا. اور پھر ایک دن وقت آئے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، ایک دن وقت آئے گا کہ میں نے تاریخ پڑھی تھی، میں نے آپ کو سنانی تھی لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں نہیں سنا رہا. ایک دن وقت آئے گا ہمارے پاس کہ جو آپ کی آزادی لے رہے ہیں، جو آپ سے جمہوریت چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کی جیت ہوگی انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.